السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ کشف الشبہات پیج نمبر 899، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَاعْتَرَضَ له جبرائيل في الحواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا۔ اور ان مشرکین کا ایک اور بھی شبہ ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی جو شبہ وارد کرتے ہیں ان میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، فقال، اور پھر کہا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما الیک، یعنی حاجت آپ کی، تو پھر فلا، آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت، یہ قصہ جو ہے وہ اس کی روایات اہل علم فرماتے ہیں ضعیف ہے، البتہ جو بخاری وغیرہ میں ہے جو کہ صحیح سند سے ہے، اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کلمات کہے تھے۔ قالو، تو مشرکین جو ہیں وہ یہ شبہ وارد کر کے کہتے ہیں فلو کانت الاستغاثۃ بجبرائیل شرکا فلو کانت الاستغاثۃ بجبرائیل شرکا لم یعرضها علی ابراہیم، کہ اگر استغاثہ شرک ہوتا، استغاثہ غیر اللہ سے شرک ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے۔ جواب یہ ہے، اصل میں اس کا وہی جواب ہے کہ یہاں پہ جبرائیل امین کی طاقت اور قدرت میں بھی تھا، بڑے قوی فرشتے ہیں، اور جبرائیل سامنے حاضر بھی تھے، تو بات وہی شبہ ہے جو سابق کا شبہ تھا۔ تو فالجواب، اس کا جواب یہ ہے ان ھذا من جنس الشبہات الاولی، یہ جو شبہ ہے یہ پہلے شبہ جیسا ہی ہے۔ فإن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام عرض علیہ ان ينفعه بأمر يقدر علیہ، کہ بے شک جبرائیل ان کے سامنے پیش ہوئے، ان ينفعه بأمر يقدر علیہ، کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو وہ فائدہ دیں اس معاملے میں جس معاملے میں جبرائیل کو قدرت حاصل ہے۔ فإنه كما قال تعالی فیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا علمہ شدید القوا، کہ علم دیا ہے، تعلیم دی ہے اسے شدید القوا، یعنی بڑے شدید اور قوی فرشتے نے، یعنی جبریل نے۔ فلو اذن اللہ لو ان یأخذ نار ابراہیم وما حولها من الارض والجبال ویلقیها فی المشرق او المغرب لفعل، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو نکال، ان یأخذ نار ابراہیم، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو لے جائے اور اس کے ارد گرد جو بھی زمین اور پہاڑ ہیں اس کو بھی لے جائے، وَيُلْقِيهَا فِي الْمَشْرِقِ اور اس کو مشرق اور مغرب میں پھینک دے، لَفَعَلَ، تو وہ کر سکتا تھا۔ وَلَوْ أَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لَفَعَلَ، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کسی دور جگہ پر جو ہے وہ رکھ دے، ان کو دور کر دے اس مکان سے، تو وہ کر لیتا۔ وَلَوْ أَمَرَهُ أَن يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَعَلَ، اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا جبریل امین کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف لے آؤ تو وہ بھی کر لیتے، یعنی جبریل امین کی طاقت میں تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہو جاتا۔ وَهَذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، مصنف رحمہ اللہ اس کو ایک ایگزامپل کی طرح سمجھا رہے ہیں، مثال دے کے، یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، يَرَى رَجُلًا مُحْتَاجًا، وہ ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو محتاج ہے، جو کہ مال کا ضرورت مند ہے، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَن يُقْرِضَهُ، تو وہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تاکہ اس کو قرض دے دے، أَوْ يَهَبَهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ، یا اس کو کوئی چیز گفٹ کر دے، جس کے ذریعے ہبہ کر دے، جس کے ذریعے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ، تو وہ شخص جو کہ ضرورت مند ہے وہ منع کر دے، المحتاج یعنی محتاج آدمی منع کر دے، ان یأخذ، کہ وہ اس کو لے لے، اس مال کو لے لے، وَيَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ مِّنْ، اور وہ صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے، لا منت فیہ لأحد،
وہ کسی اور مخلوق کا احسان اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا بلکہ صرف خالص اللہ پر توکل کرتے اور اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے منع کر دے. فَإِنَّ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. تو یہ استغاثہ عبادہ یعنی یہ جو استغاثہ ہے اور یہ جو استغاثہ عبادہ ہے، ایک استغاثہ جو کہ جائز ہے اور ایک استغاثہ جو کہ عبادہ ہے، اس کا کیا آپس میں تقابل ہے؟ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے. تو اصل فرق نہیں کر پائے کہ کون سا استغاثہ شرک ہے اور کون سا استغاثہ جائز ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس رسالے کے اختتامی کچھ الفاظ اور کچھ مباحث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَلْنَخْتِمِ الْكِتَابَ بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَ. اور ہم اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اس کا اختتام کر رہے ہیں ایک مسئلے، ایک بڑے مہم مہم یعنی امپورٹنٹ مسئلے کو ذکر کر کے. تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَ، کہ جس کے ذریعے سمجھ میں آ جائیں گی وہ باتیں جو کچھ پیچھے گزری. وَلَكِنْ نُفْرِدُ لَهَا الْكَلَامَ لِعِظَمِ شَأْنِهَا، یعنی ہم ایسے مسئلے کو جو کہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں، یعنی جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں اس میں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، لیکن ہم اس کو الگ سے ذکر اس لیے کر رہے ہیں لِعِظَمِ شَأْنِهَا، کیونکہ اس کا جو شان، اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کو علیحدہ سے ذکر کر رہے ہیں. وَلِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِيهَا، اور اس کو ہم اس لیے بھی الگ سے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ غلطی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. فنقول، تو لہٰذا ہم یہ مسئلہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لا خلاف ان التوحید لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل. یہ بات جان لیجئے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ توحید جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز مسنگ ہو، مفقود ہو، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں کہلاتا. فإن عرف التوحید ولم يعمل به فهو كافر، بس اگر کوئی شخص توحید کو جانتا ہے، فعرف، توحید کو جانتا ہے، یہ عرفہ کا لفظ استعمال کیا، علمہ کا استعمال نہیں کیا. تو اسی لیے کیونکہ غالباً قرآن میں عرفہ کا معنی وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جیسے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ اہل کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو جانتے تھے. یعرفونہ، عرفہ یعرفو سے، تو جانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کی حقانیت کو جانتے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ، بے شک یہ توحید کو جانتے ہیں، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، لیکن عمل نہیں کرتے. یعنی فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ، اگر یہ توحید کو جانتے اور وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، عمل نہیں کرتے، فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ، تو وہ کافر معاند ہے. معاند کہتے ہیں جانتے بوجھتے انکار کرنا، جان کے علم کے باوجود انکار کرنا، جیسے کہ کفرعون و ابلیس و امثالہما، جیسے کہ فرعون اور ابلیس یہ جانتے اللہ کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن اور فرعون جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انکار کرتا تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرعون کے بارے میں آتا ہے اور اس کے جو وزراء ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلا شبہ انہوں نے جہد کیا، یعنی انکار کیا جاننے کے باوجود. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے اپنے آپ، ان کے نفس جو ہیں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے برحق ہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کی توحید ہے. ظلم وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور اس زمین پر بلندی چاہتے ہوئے اور اس زمین پر تکبر کرتے ہوئے. تو اصل میں مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، توحید جو ہے وہ توحید باللسان بھی ہے، توحید بالقلب بھی ہے، اور توحید بالارکان بھی، یعنی اعضاء سے. توحید کی یہ تین تقاضے ہیں جس کو لازماً پورے ہونے چاہیے. اگر توحید بالقلب مفقود ہے، مسنگ ہے، تو پھر انسان موحد نہیں ہے، کافر ہے. اسی طرح توحید بالقول مسنگ ہے تو پھر انسان موحد نہیں. اسی طرح توحید بالاعضاء مسنگ ہے تو پھر انسان موحد نہیں. اصل میں یہ بات یہی ہے کہ ایمان باللہ، ایمان جو ہے وہ تین نون، میں کہتا ہوں اس کو تین نون جو ہیں اہل علم فرماتے ہیں، تین نون ہیں. تین نون کیا ہے؟
تصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں دل، دل سے تصدیق کرنا، والاقرار باللسان، یہ دوسرا نون ہے، جنان کا نون، لسان کا نون یعنی زبان سے اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور ارکان یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ تو یہ چونکہ ایمان باللہ جو ہے، ایمان باللہ میں تین چیزیں آتی ہیں، ایمان بوجود اللہ، و ایمان بربوبیتہ، و ایمان بالوہیتہ، و اسمائہ و صفاتہ۔ تو ایمان باللہ میں یہ چاروں چیزیں آتی ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان اور تین اقسام توحید پر ایمان۔ تو ایمان چونکہ قول، تصدیق اور عمل کا نام ہے، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اسی طرح تو جب ایمان توحید ہی ہے تو توحید کے بھی ارکان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کی جائز نہیں، اللہ ہی مستحق عبادت ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ سے مدد نہیں مانگتا، تو کیا وہ موحد ہے؟ نہیں، کیونکہ توحید جو ہے وہ ایک فکری چیز نہیں ہے، ایک سوچ نہیں ہے، توحید ایک عملی چیز ہے۔ توحید عقیدہ بھی ہے اور عقیدے کی بنیاد پر عمل بھی ہے، اور جب عقیدے کی بنیاد پر عمل تو زبان سے اقرار بھی ہے۔ تو توحید یہ تینوں کیٹیگریز، تینوں ارکان ہیں توحید کے۔ تو مصنف رحمہ اللہ گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو شخص توحید کو جانتا ہے، ابلیس جانتا ہے نا توحید، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں رکھتا، وہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب وہ کافر ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ یہ تمہید قائم کر کے بتانا کیا چاہ رہے ہیں، آگے ہم پڑھتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اس مسئلے میں بہت سے لوگ غلطی پر ہیں۔ یقولون، کیا غلطی ہے ان کی؟ کہتے ہیں کہ هَذَا حَقٌ، کہ یہ توحید برحق ہے، جانتے ہیں، وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا، اور یہ توحید جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ معبود حقیقی ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرنا جائز نہیں، حرام شرک ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، چادریں چڑھانا، استغاثہ کرنا، یہ سب شرک ہے، میں جانتا ہوں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی برحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، لیکن لا نقدر ان نفعله، لیکن ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم توحید پر عمل کر سکیں، ولا يجوز عند اہل بلدنا الا من وافقهم، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس ملک میں رہیں اور ملک والوں کی یعنی لوگوں کی موافقت نہ کریں، چونکہ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، اکثر لوگ قبر پرستی اور شرک کا شکار ہیں، تو بھائی ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس دنیا کا رکھ رکھاؤ، دنیا کا رہن سہن، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے، اس لیے اگر وہ ختم قادریہ کر رہے ہیں تو ہمیں جانا پڑتا ہے، اگر وہ 12 ربیع الاول منا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے بدعت ہے، لیکن ہمیں ان کی خوشی اور غمی اور ان کے ایونٹس میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ شرکیہ محفلیں اور ماتم کی مجلسیں اور صحابہ کی تبرہ کی مجالس قائم کر رہے ہیں تو ہمیں شریک ہونا پڑتا ہے۔ کیا کریں، دنیا میں رہنا تو ہے، تعلقات تو نبھانے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص توحید کو جانتے ہوئے، سنت کو جانتے ہوئے شرکیہ محفلوں میں شریک ہوتا ہے، شرکیہ افعال، ختم قادریہ اور یہ سب شرکیہ افعال اور باتیں ہیں، اسی طرح یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا اور اس میں ختم قادریہ وغیرہ جو ہمارے ملک میں پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ استغاثہ بالاموات ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا ہے۔ اب کوئی شخص توحید جانتا ہے لیکن وہ کسی رشتہ داری نبھانے کے لیے کسی رشتہ دار کے گھر پہ چلے جاتا ہے اور کسی غیر اللہ کے نام کی نیاز میں شریک ہو جاتا ہے کہ بھائی کرنا پڑتا ہے، تو وہ گویا شرک کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہو ہم شریک ہو رہے ہیں رشتہ داری نبھانے کے لیے، لیکن ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ رشتہ داری نبھانے لوگوں کے خوف کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت ہو، لوگوں کا خوف ہو، جو بھی ہو، شرک کر رہا ہے تو یہ عمل سے شرک کر رہا ہے، اگرچہ دل سے توحید کو جانتا ہے لیکن عمل سے شرک کر رہا ہے تو یہ شرک کر رہا ہے، حجت قائم ہونے کے بعد یہ بھی مشرک ہوگا۔ تو یہ پھر ایکسکیوزز نہیں ہوں گی۔ مصنف رحمہ اللہ اسی بات کو مزید آگے تفصیل سمجھائیں گے، تو مصنف رحمہ اللہ کی کلام سے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے ملک میں تو رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ سب حق ہے، توحید حق ہے، لیکن
ہم اس کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے، ہمیں لوگوں کی موافقت کرنی پڑے گی اگر ہم نے رہنا ہے. جیسے کہ بہت سے اس طرح کے جو ہیں وہ سیاست میں جو لوگ جاتے ہیں اور توحید اور شرک کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مزار میں جاتے ہیں اور یہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم دل سے نہیں کر رہے. دل سے نہیں کر رہے، لیکن اگر تم نے مزار پہ جا کے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کی، چادریں چڑھائیں، یہ شرک اکبر ہے. اور تم نے عمل سے شرک کیا، اگرچہ تم نے دل سے نہیں کیا. تو عمل سے شرک علیحدہ چیز ہے، دل سے اعتقاد سے شرک علیحدہ چیز ہے، قول سے چیز علیحدہ شرک ہے. ہم جانتے ہیں غزوہ تبوک میں کچھ منافقین نے قول سے کفر کیا نا، اور وہ کہہ رہے تھے بھائی دل سے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ایکسکیوزز دے رہے تھے کہ نہیں ہم تو دل سے نہیں، ہم تو ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم نے صرف منہ سے کہی تھی بات. تو کیا اس کا عذر قبول ہوا؟ نہیں ہوا. تو اسی طرح اگر کوئی جب قول سے کفر ہو سکتا ہے تو عمل سے بھی کفر ہو سکتا ہے، قول سے شرک ہو سکتا ہے تو خالص محض عمل سے بھی شرک ہو سکتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دل میں اس کے شرک تھا یا نہیں تھا، دل سے اس نے چادر چڑھائی تھی، دل سے اس نے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کی تھی یا نہیں کی تھی. ظاہری عمل دیکھا جائے گا، ظاہری عمل شرک ہے تو انسان مشرک ٹھہرے گا. اب یہ ایکسکیوز نہیں بنایا جائے گا کہ بھائی سیٹ کی محبت غالب آ گئی تھی، سیاست کی محبت غالب آ گئی تھی، یا دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی. جو بھی ہو، یہ جو کفارے ہیں آگے آئے گا، یہ جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے. ابو طالب کو حق پتہ تھا نا، ابو جہل کو پتہ تھا، تو انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ دنیا کی محبت کی خاطر، کہ بھئی دنیا کی ریاستیں چلی جائیں گی، دنیا کی سیٹ چلی جائے گی، لوگ جو ہم اتنا بڑا بڑا مانتے ہیں یہ سب چلا جائے گا، ہمیں نبی کے تابع ہونا پڑے گا، ہمیں نبی کی بات ماننی پڑے گی. یہ تو مسئلہ تھا. یہ جتنے جو کفار کے لیڈرز ہیں یہ جانتے ہیں نا اسلام، نبی علیہ السلام برحق ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتے تھے؟ فرعون کیوں نہیں مانتا تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا تابع ہو جانا پڑ جائے گا. یہ تو تکبر تھا. تو یہ دنیا کی سیٹ، دنیا کی محبت کی خاطر یہی تو وجہ بنتی تھی کفر کی. یعنی یہ جو کفار کے جو لیڈر تھے، اسی طرح ابو طالب، وہ بھی نبی علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ بھائی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے دین، آباء و اجداد کے دین سے پھٹ گیا. لوگوں کی پرواہ تھی نا، دل سے تو یقین تھا، لیکن لوگوں کی پرواہ، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ شرک کیا. تو شرک ہوا. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دل میں کیا ہے اس کے، ظاہراً اس سے شرک کیا، شرک واقع ہو گیا. تو اسی لیے مصنف رحمہ اللہ یہ تمہید قائم کی کہ بھائی شرک، توحید جو ہے وہ قولاً بھی ہوتی ہے، فعلاً بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے. اور شرک بھی قولاً بھی ہوتی ہے، فعلاً بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے. اور ہم یہ کفر کی اقسام میں نے آپ کو 4 اقسام بتائی تھی: کفر قولی، کفر فعلی، اور کفر اعتقادی، اور کفر شک. یہ 4 انڈیپینڈنٹ کفر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعلق نہیں ہے. قول سے بھی کفر ہوگا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دل میں کفر تھا یا نہیں تھا. قول سے کفر کیا، کفر ہو گیا، جیسے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. وغیرہ. تو یہ یعنی مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں توحید سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں دنیا والوں کی موافقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں بھی ان کی موافقت کرنی پڑے گی. وغیرہ ذالک من الاعذار، اور اس طرح کی بہت ساری ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں: وَلَمْ يَعْرِفِ الْمِسْكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ. یہ مسکین جو یہ اس طرح کے عذر دے رہا ہے، جو کہ توحید جانتے ہوئے بھی لوگوں کی رکھ رکھاؤ کے لیے، لوگوں کی موافقت کے لیے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے اور دوستیاں نبھانے کے لیے اور سیاستیں چلانے کے لیے مزار اور کفر و شرک کے افعال اور ان لوگوں کی موافقت کر رہا ہے، یہ مسکین، ولم یعرف المسکین، یہ مسکین واقعی مسکین ہے. یہ نہیں جانتا یہ مسکین کہ ان غالب ائمۃ الکفر، کہ اکثر جو کفار کے لیڈرز ہیں، یعرفون الحق، جیسے کہ ابھی بتایا، یہ حق جانتے ہیں. ولم یترکوہ الا لشیء من الاعذار، اور وہ حق کو نہیں چھوڑتے مگر ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتی ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے تھے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر. تو ان کے پاس بھی ایکسکیوز تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں قبول کیا، بیچ دیا، حق کو قبول نہیں کیا دنیا کی چند نفع کی خاطر، دنیا کی محبت کی خاطر. وغیر ذالک من الآیات، اور اس طرح کی اور دیگر آیات ہیں، جیسے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب کے بارے میں جیسے کہ ابھی ذکر ہوا. فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا،
پس اگر کوئی شخص توحید پر ظاہری طور پر اپیرنٹلی عمل کرتا ہے، وَهُوَ لَا يَفْهَمُ وَلَا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ، لیکن وہ توحید کا معنی نہیں جانتا اور توحید کا عقیدہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے، فَهُوَ مُنَافِقٌ، تو وہ منافق ہے. یعنی ایک شخص جس کے عقیدہ دل میں توحید ہے لیکن عمل نہیں ہے توحید پر، عمل شرک ہے، تو وہ مشرک ہے. اسی طرح ایک شخص ہے جس کا عمل توحید پر، یعنی عمل جو ہے وہ توحید پر ہے لیکن عقیدہ توحید پر نہیں، تو منافق ہے. وَهُوَ الشَّرُّ مِنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ، اور یہ منافق جو ہے وہ خالص کافر سے بدتر ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ خالص کافر، کہ نہ اس کا عقیدہ توحید پر ہے نہ اس کا عمل توحید پر ہے. کہ منافق جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈسیو کرتا ہے لوگوں کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے لوئسٹ درجے پہ ہوں گے. وہذہ مسئلۃ کبیرۃ طویلہ، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا طویل ہے، بڑا ہے. تبین لک اذا تأملتها فی السنۃ الناس، یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ غور و فکر کریں گے لوگوں کی بارے میں سن کے. یہ لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات تب سمجھ میں آئے گی. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، آپ ایسے بھی لوگ دیکھیں گے کہ جو حق کو جانتے ہیں لیکن ويترك العمل به، لیکن وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. لخوف نقص دنیا، کس چیز کی وجہ سے؟ دنیا کے کم ہو جانے کے خوف کی وجہ سے. کہ بھائی اگر میں فلاں مثال کے طور پر بہت سے لوگ آج دیکھیں توحید پر ہوتے ہیں، توحید جانتے ہیں، لیکن بزنس کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، اس کی انویٹیشن آ جاتی ہے ایسی نعت خوانی جہاں پہ شرک ہو رہا ہوتا ہے، ختم قادریہ، اسی طرح 12 ربیع الاول کی بدعات اور یہ ساری چیزیں، یہ محفلیں، اسی طرح شیعوں کی مجالس، اس طرح کی کوئی انویٹیشن آتی ہے تو وہ جاتا ہے. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو شرک ہو رہا ہے وہاں پر. بھائی نبھانا ہے نا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو میں اپنا بزنس کلائنٹ لوز کر دوں گا، میں اپنا کسٹمر لوز کر دوں گا، میرا کسٹمر ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کے چند ٹکوں کا جانے کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ شرک کریں گے، اس وجہ سے. تو یہی فرما رہے ہیں یہ آپ شرک میں واقع ہو گئے. یہ جو ابو جہل اور یہ سب ابھی بتایا، یہ سب اسی لیے تو شرک کرتے تھے کہ دنیا کی ریاستیں چلی جائیں گی، تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. او جاہن لخوف نقص دنیا، اس خوف سے کہ اس کی دنیا چلی جائے گی. او جاہی، یا اس کے سٹیٹس میں کمی آ جائے گی، لوگ سننا چھوڑ دیں گے. اگر میں توحید بیان کروں گا یا میں جو مشرک ہیں ان کو مشرک نہ کہوں تو لوگ چلے جائیں گے، میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا، ابھی جو میری اتنی فالوئنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. او ملک ہی، یا اس کی ملکیت میں کمی آ جائے گی، اس کی ویلتھ میں. او مدارتن، یا پھر وہ لوگوں سے دل جمی کرنے کے لیے لوگوں کی موافقت کرتا ہے، یعنی مشرکوں کی. یعنی اس طرح کی یہ تمام ایکسکیوزز ہیں. اس ایکسکیوزز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے مقام اسٹیٹس کا خوف ہو، چاہے فالوئنگ ختم ہونے کا خوف ہو، آڈینس ختم ہو جانے کا خوف ہو، یا دل جمی وغیرہ، جو بھی ایکسکیوز کی وجہ سے مشرکوں کی اس کے شرک پہ موافقت کی جائے عملاً، اگرچہ دل میں آپ کا توحید کا عقیدہ ہے، تو اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. وَتَرَى مَن يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا، اور ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر لیکن باطن میں ان کا کوئی عقیدہ وغیرہ نہیں ہوتا. فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ، تو اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ دل میں آپ کا توحید کی بنیاد پر کیا عقیدہ ہے تو اس کو توحید کو نہیں جانتا ہوگا. تو یعنی دو طرح کے لوگ ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پہلی کیٹیگری یہ مشرک ہے، یعنی یہ عملی کافر ہیں، یہ عملی مشرک ہیں. حجت قائم ہو جانے کے بعد جو ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ دل میں عقیدہ ہو. آج لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شرک کر رہا ہے تو بھائی آپ پہلے اس کے دل میں تو دیکھیں آیا کہ دل میں عقیدہ رکھتا ہے، شرک کا نہیں رکھتا. یہ ہمیں دیکھنے کی نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم سے مطالبہ ہے. شرک اگر کوئی ظاہراً کر رہا ہے تو بس وہ شرک کر رہا ہے، حجت قائم ہو جانے کے بعد وہ مشرک ٹھہرے گا. میں بار بار حجت قائم ہو جانے کے بعد یہ الفاظ، یہ قید اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں حجت قائم کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایک لا علمی، بالکل لا علمی کی بنیاد پر کر رہا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے 9 مسلم صحابہ نے مطالبہ کیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لا علمی کی بنیاد پر وہ مطالبہ تھا. پھر نبی علیہ السلام نے حجت پہنچا دی، اس کے بعد
انہوں نے توبہ تھا یعنی ان سے رک گئے تو پھر وہ انہوں نے کفر نہیں کیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو جو اگلا ہے مصنف رحمہ اللہ کا کلام اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.